دین کے طلبہ کو جی کو آخری نصیحت کے چند الفاظ کرتے ہیں جو پڑھنے لگے ہیں آپ سے بھی کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اپنی برکت شامل کرے گی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرے نزدیک 3 ہی چیزیں ہیں جو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پیغام ہی نہیں. ایک تو یہ کہ آپ عامی ہیں یا عارف، عالم ہیں یا طالب علم. آپ ہر حال میں طالب علم بن گئے. عامی کو بھی یہی کرنا چاہیے، عالم کو بھی یہی کرنا چاہیے. جس وقت انسان اپنے بارے میں یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا، یہ عامی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، پڑھ لیا ہم نے بہت، بس اس سے علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. سچا طالب علم، اور سچا طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم کا استقبال کرے. علم کا استقبال وہ شخص کرتا ہے جو اختلاف کا استقبال کرے. یہ کہ جو موافق علم ہے وہ تو ویسے ہی جیب خالی ہوتی ہے، آپ ڈال دیا جاتا ہے. جب آپ اختلاف کا استقبال کرنا سیکھ جائیں، استقبال کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قبول کر لیں، قبولیت بالکل ایک الگ چیز ہے. یعنی آپ خیر مقدم کریں. اچھا کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جو ہماری کسی بات پر تنقید کر رہا ہے، اس سے مختلف بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی حقیقت اس پر واضح ہوگی. میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے. جب دیہات میں ہوتے تھے ہم جاتے تھے ان کے پاس، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس دن میں صبح قرآن کھولتا ہوں، تفسیر لکھ رہے تھے اس وقت تدبر قرآن، اور آیت انتہائی مشکل کوئی سامنے لے آتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج ہوا ہے نا دن. تو یعنی یہ گویا وہ وقت ہوتا ہے کہ اب کوئی راز کھولے گا، اب کوئی انکشاف ہوگا، اب کوئی حقیقت واضح ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ حالانکہ آدمی کہتا ہے کہ آیت آسان ہے، تیری تفسیر لکھی جائے گی. کہتے ہیں کہ میں پھر اٹھ جاتا ہوں اور اس سرور میں اٹھ جاتا ہوں کہ اب کوئی راز کھلنا ہے تو آج اسی کی نظر. ایسا ہی معاملہ کسی بھی اختلافی رائے کے سامنے آنے پر مسلمان یہ احساس کھو بیٹھے، اس کے نتیجے میں وہ علم سے محروم ہو گئے. ان کے مذہبی لوگ، ان کے غیر مذہبی لوگ، ان کے اساتذہ، ان کے سیکولر ذہن کے لوگ، سب کا حالیت ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا کم و بیش نہ ہو گیا. یعنی آپ کسی آدمی کے ساتھ سیاست پر، معیشت پر گفتگو کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بنے بنائے نظریات کے بارے میں وہ اتنا زیادہ جذباتی ہوگا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو گیا، میں نے کوئی چیز چھین لی ہے. تو علم کا استقبال کرنا ہر لحظے، جیسے کہ ہم جب پڑھتے ہیں، نئے کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں کو اچھا استاد گفتگو کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے نا کہ ہر چیز نئی آ رہی ہے. اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس استقبال کو اس وقت کو مختصر گفتگو میں اگر کھولوں اور یہ بتاؤں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر کسی انسان میں یہ چیز پیدا ہو جائے. پھر تنقید اس کے لیے، میں آپ کو بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں، یہ میرے سارے تلامذہ اس بات سے واقف ہیں کہ میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے. یہ منظور صاحب یہیں رہتے ہیں آپ کے ملیشیا میں، بھائی آپ نے فلاں تنقید آئی ہے وہ پڑھی ہے؟ مجھے اس سے نہیں دلچسپی ہوتی کہ کسی نے کوئی اتفاق ظاہر کیا تو وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تنقید آئی ہے وہ پڑھی ہے آپ نے. کیونکہ اگر کسی طالب علم کے اندر اپنے اوپر ہونے والی تنقید سے بیداری پیدا ہوگی تو وہ طالب علم نہیں رہا. آپ تنقید کا استقبال کریں. تنقید کا استقبال علم کا استقبال ہے. جیسے ہی آپ ایک طالب علم کے طریقے پر اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو بھائی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ ہی کی بات صحیح ہے، تو بڑا اعتماد پیدا ہوگا. ایک تنقید بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور یا تو نئی حقیقت واضح ہو جائے گی. تو اسی کی تو تلاش میں ہم نکلے ہوئے تھے. تو شکریہ کا خط لکھیں گے اس آدمی، اس کا جا کے ہاتھ چومیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے ایک نئی دنیا پیدا کر دی. ایک تو میں یہ بڑی درد مندی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں ایک بڑا سبب تنقیدی فضا کا نہ ہونا. تنقید تنقیس نہیں ہوتی، صحیح چیزوں کا کریٹیکل انالیسس یہ ہم نہ طالب علموں کو سکھاتے ہیں، ہم مناظرہ سکھاتے ہیں. تنقیدی جائزہ نہیں سکھاتے چیزوں کا. تنقیدی جائزے میں سب سے پہلا کام کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ دوسرے کا موقف اس طرح بیان کیا جائے جیسے کہ وہ اس کو بیان کرتا ہے.
بلکہ اس سے بھی آگے جب ہم دوسرے کا موقف بیان کریں اور وہ سامنے بیٹھا ہو تو وہ پکار اٹھے کہ میں اس سے بہتر نہیں بیان کر سکتا۔ جب آپ دوسرے کا موقف بالکل درست بیان کرنے کے پہ قادر ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کی تنقید بھی کمال کی تنقید ہوگی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسرے کا موقف اپنے ذہن میں پہلے ترتیب دیتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بات ہی اور ہوتی ہے جو وہ ہے۔ تنقید سے میری مراد یہ ہے، یعنی اس چیز کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے پہلے لینا اور پوری دیانتداری کے ساتھ، اس کے بعد اس کا تجزیہ کرنا، پھر دیکھنا کہ وہ کہاں بیٹھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے قبول کر لیں، لیکن اس عمل سے گزارے تو صحیح، اچھی تنقید ہے۔ اس تنقید میں بعض اوقات اس سے سابقہ پیش آ جاتا ہے کہ دوسرا آدمی لب و لہجہ اچھا نہیں رکھتا، وہ آپ کا استغفار کر ڈالے گا، وہ آپ کا علم ماپنے کے لیے بیٹھ گئے ہو۔ اس کو ایسے غزے بسر کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو غزے بسر کی تعلیم دی ہے نا، وہ صرف عورتوں کے بارے میں نہیں دی، ہر چیز کے بارے میں۔ آپ لایانی چیزوں سے موڑ لیں، اس کو بیان کیا قرآن میں، عمر لغو مورزون، یہ لغویات ہوتی ہیں، ایک طرف رکھیں۔ آپ دیکھیں اصل میں اس نے میرے اوپر جو تنقید کی ہے وہ اس سب کچھ کے بعد ہے کیا؟ اس سے آپ ایک انتہائی بری تنقید کرنے والے شخص سے بھی کچھ لے کے اٹھیں۔ ایک بات۔ دوسری جو میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، نصیحت کیا کرنی ہے، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حق کے ساتھ حمیت پیدا کریں۔ ہمارے یہاں حمیت، غیرت، یہ سب قومی اور نسبی چیزیں بن گئی۔ سچائی اور حق یہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ آدمی اس کی حمیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اور حق کی حمیت کا مطلب کیا ہے؟ حق کی حمیت کا مطلب یہ ہے وہی جو میں نے بیان کیا کہ سایہ بھی ساتھ نہیں دے گا تم کھڑے نہیں۔ حق اس حمیت کا تقاضا کرتا ہے۔ حق کے لیے آپ کو کسی کو مارنے نہیں دوڑنا ہوتا، اس کی قدر کریں کہ مجھے ایک حق میرا ہے، میسر ہوا ہے، تو اب میں اس حق کا حق ادا کروں گا۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر گھر میں، باہر، ہر جگہ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قائم بالقسط۔ یہ جو قائم بالقسط ہونے کو نساء اور مائدہ میں بیان کیا ہے، دونوں پہلوؤں سے، والدین کے خلاف، اپنے خلاف، لیکن نام لیک کہہ دیا، اور لا یجرمنکم شنآن، ہر حال میں قائم بالقسط رہو۔ یہی شہادت ہے۔ لوگوں کے ہاں شہادت مرنے کے بعد ہوتی ہے، قرآن مجید کی روح شہادت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو اپنی زندگی کا عمل بنانا چاہیے، قائم بالقسط ہو کر زندگی بسر کی جائے۔ اور یہ حق کی حمیت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ حق اتنا عزیز ہو جائے کہ آدمی اس کے لیے اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، نہیں سنتے تو نہ سنیں، مارنے آ گئے ہیں تو مار لیں، بے پرواہ ہو جائے، اور زندگی موت خدا کے ہاتھ میں۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو دوسرے انسانوں کے ساتھ علم کی زبان بولنا سیکھیں۔ ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا، تحمل کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ علم کی زبان پیدا کرتی ہے۔ ہم علم کی نہیں، جذبات کی زبان بولتے ہیں۔ جذبات کی زبان تو تیسرے منٹ میں آدمی کو آگ بگولا کر دیتی ہے، اس کے بعد علم کی زبان خاموش ہو جائے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہمیشہ علم کی زبان بولیں۔ علم کی زبان کبھی آدمی کو یعنی کچھ ہونے دیتی نہیں، کیونکہ اس کی اپنی ایک سینکٹی، اس کا اپنا ایک تقدس ہے۔ اور جیسے جیسے آدمی علم کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زبان ہی علم کی زبان بن جاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جذبات میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ بس یہ مختصر سی باتیں اچھی لگی ہوں فاتحہ، نہ اچھی لگی ہوں تو لفافے میں ڈال کے ویسٹ لے